خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں آمین۔ میرے عزیزوں، آج کے اس خصوصی موقع پر پادری لوتھر فیاض سیمول آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ آپ سلامت رہیں اور صحت تندرستی ہمیشہ آپ کے بدن میں، جسم میں سمائی رہے، آمین۔ جو آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 34ویں آیت۔ لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ یہ اقتباس ہے ایک بہت مشہور حوالے کا، جس کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ مسیح خداوند ایک سامری عورت سے کنویں پر ملا اور اسے اپنی پیاس کے بارے میں بتایا، اسے پانی مانگا۔ آپ اس سارے بیان کو یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو حوالہ جس سے یہ آیت لی گئی ہے اس انجیل میں دیا گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے 4 باب اور اس کی 31ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی کچھ کھا لے، لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ بس شاگردوں نے آپس میں کہا، کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو، میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں۔ کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے، کاٹنے والا اور ہے۔ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی، اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر ہو۔ یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ ہم اس آیت سے جو ابھرتا ہوا خیال حاصل کر سکتے ہیں یا جو ابھرتا ہوا مضمون نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا، یا وہ کام جو کہ اسے سونپا گیا تھا کہ روئے زمین پر پورا کرے، اسے پورا کرنے کے لیے ہمارے درمیان آیا۔ ہم اس آیت میں یہ تو سیکھ چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک بڑے مقصد کو لے کر اس دنیا میں آیا، اور آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کے کام پورا کروں۔ خداوند ہر وقت اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے مستعد رہتا تھا۔ وہ خداوند کی مرضی کو اپنے کھانے پر ترجیح دے دیا کرتا تھا، اور آیت یہی کہتی ہے
کہ کھانے کے لیے خداوند کو کہا گیا اور اس نے کہا کہ میرا تو کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ تو ہم اس آیت سے یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس روئے زمین پر اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ وہ فرمانبرداری اور اطاعت کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور اس نے یہاں تک خدا کی فرمانبرداری کی کہ اس نے خدا کی فرمانبرداری کو اپنے کھانے پر ترجیح دی۔ غور کریں 31ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ اس کے شاگرد اس سے کہنے لگے، یہ نہیں لکھا ہے کہ اس کے شاگرد اس سے کہنے لگے، نہیں، غور کریں ان الفاظ پر، لکھا ہے کہ شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے۔ درخواست لفظ کہنے سے کہیں بڑھ کر گہرے مطلب کا حامل ہے۔ تو شاگردوں نے یسوع سے درخواست کی۔ کیوں درخواست کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں خداوند کو ہو سکتا ہے پہلے کہا جاتا ہو، لیکن اب انہوں نے درخواست کی ہے؟ عام بات نہیں ہے، خداوند کو درخواست کی گئی ہے۔ کیا جواب ہے میرے پاس اس کا؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا کہ خداوند کو کھانا کھانے کے لیے درخواست کی گئی ہے؟ آپ کے پاس مختلف جواب ہو سکتے ہیں، لیکن مرکز اس بات کا یا اس سوال کا جواب دیتا ہے جب ہم مرکز کی انجیل کو کھولتے ہیں 3 باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت۔ وہاں پر یوں لکھا ہے کہ وہ گھر میں آیا، یعنی یسوع وہ گھر میں آیا اور اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ وہ کھانا نہ کھا سکے۔ اور یہی بات یا اسی طرح کا خیال ہم مرکز کی انجیل اور اس کے 6 باب میں بھی پڑھتے ہیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 30ویں آیت میں بھی یہی بات ہم پڑھتے ہیں، اور یہی لکھا ہے کہ اتنے لوگ آتے تھے کہ کھانا کھانے کی بھی انہیں فرصت نہ تھی۔ خداوند ایک مصروف زندگی گزارتا تھا، اتنی مصروف کہ کھانا کھانے کی بھی فرصت اس کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہر وقت جھمکتا رہتا تھا، ہر وقت بھیڑ تھی، ہر وقت بیمار اس کے ارد گرد تھے، اور وہ ان کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے کھانے کی ضرورت کو محسوس کرنے کے باوجود کھانا نہیں کھا سکتا تھا کیونکہ بھیڑ ہوا کرتی تھی۔ شاگردوں کو درخواست کرنی پڑی، اس لیے درخواست کرنی پڑی کیونکہ وہ کھانے کی طرف سے بے پرواہ تھا، اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی لگن اس کی زندگی میں پائی جاتی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو اپنے ہر رشتے پر ترجیح دی۔ ہم مرکز کی انجیل کے 3 باب کی 35ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور ماحول یہ ہے کہ خداوند کی ماں اور اس کے بھائی اسے ملنے کے لیے آئے، اور وہ اپنی خدمت میں مصروف تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تیرے بھائی اور تیری ماں تجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا۔ 3 باب 35ویں آیت، مرکز 3:35 لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ خداوند نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے رشتوں کو بھی تیاگ دیا، اور وہ
اپنے رشتوں کو بھی پرواہ نہیں کرتا تھا خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے مقابلے میں۔ پھر صرف یہی نہیں کہ اس نے کھانے پر خدا کی مرضی کو ترجیح دی، اپنے رشتوں پر خدا کی مرضی کو ترجیح دی، باپ کی مرضی کو ترجیح دی، بلکہ اس نے اپنی جان پر بھی اپنے باپ کی خدا کی مرضی کو ترجیح دی۔ آپ جانتے ہیں لوکا کی انجیل 22ویں باب میں جب خداوند یسوع مسیح جان کنی کے عالم میں گزر رہا تھا تو اس نے بڑی دل سوزی کے ساتھ دعا کی۔ دعا کرتے ہوئے خداوند نے کہا لوکا 22:42 کہ اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ اپنے جان پر، اپنی مرضی پر خدا کی مرضی کو ترجیح دی اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں، تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا، لیکن کوئی بات نہیں، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ مسیح خداوند اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا، مگر پہلے مخلوق جو کہ اس دنیا میں آئے، پہلے لوگ وہ خدا کی مرضی کو پورا نہ کر سکے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، آدم اور حوا کے بارے میں ہم پیدائش کی کتاب کے 2 اور 3 باب میں پڑھتے ہیں، خدا نے ان کو ایک خوبصورت ماحول میں رکھا، ایک خوبصورت جگہ میں رکھا، عدن کے باغ میں رکھا، اور خدا کی مرضی ان کے لیے یہ تھی کہ وہ خدا کے فرمانبردار رہتے، خدا کے حکم کو مانتے، لیکن وہ خدا کی مرضی کو پورا نہ کر سکے۔ وہ پہلے مخلوق تھے جو کہ خدا کی مرضی کو پورا نہ کر سکے، نافرمان ہو گئے، اور نہ صرف وہ خود نافرمان ہوئے بلکہ انہوں نے یا ان کی نافرمانی نے پوری نسل انسانی کو نافرمان بنا دیا۔ اور رومیو کا مصنف اپنے خط کے 5ویں باب کی 19ویں آیت میں بڑے واشگاف لفظوں میں کہتا ہے، لکھا ہے، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ پہلا آدم، پہلی مخلوق نافرمان رہی، لیکن خداوند فرمانبردار رہا، اور اسی کی فرمانبرداری سے ہم راست باز ٹھہریں گے۔ آدم اور حوا فرمانبردار نہ رہے۔ آدم اول نے اپنے باپ کی مرضی کو، خدا کی مرضی کو پورا نہ کیا، مگر آدم ثانی یعنی مسیح خداوند نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور یسوع کی زندگی کا ایک ایک قدم فرمانبرداری کی تصویر پیش کرتا ہے۔ ہم مقدس لوکا کی انجیل کے 2 باب کے بیان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح 12 برس کا تھا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یروشلم میں گیا، اور وہ قافلے سے بچھڑ گیا۔ ماں باپ ڈھونڈتے ہوئے اسے واپس یروشلم میں گئے، اور خداوند کو انہوں نے ہیکل میں پایا۔ کیوں ایسا ہوا؟ ہیکل میں کیوں تھا؟ وہاں پر وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر رہا تھا، اس کام کو پورا کر رہا تھا جس کے لیے اسے بھیجا گیا تھا۔ اور ہم پیشن گوئی کے طور پر پڑھتے ہیں زبور 40 باب اور 40واں زبور اور اس کی 8ویں آیت کہ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ شریعت کا مطلب ہوتا ہے قانون، قانون کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو ماننا۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے حکم کو ماننا، تیری بات کو ماننا، یہ میری
مرضی میں ہے، میرے دل میں ہے اور میرے وجود کا خون کی طرح دوڑنے والا ایک حصہ ہے۔ ہم عبرانیوں 5 باب اور 8ویں آیت میں عبرانیوں کے مصنف کے الفاظ میں بھی یہ پڑھتے ہیں۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، لکھا ہے 5:8، عبرانیوں 5:8، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی۔ لوکا 22 باب اور اس کی 42ویں آیت میں خداوند کی مشہور دعا اس نے کہا، دل سوزی کی دعا، اس نے کہا تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میں پھر عبرانیوں کے مصنف کے الفاظ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ 10 باب اور 8ویں آیت میں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اور یہ آیت جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں اپنے بیان کے آغاز میں رکھی تھی، ہم اس آیت میں پڑھتے ہیں، یسوع نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ آدم اول خدا کی مرضی کو پورا نہ کر سکا اور وہ فرمانبردار نہ رہا۔ یہی نہیں، کئی انبیاء خدا کے فرمانبردار نہ رہے۔ آپ یونا کو دیکھیں، وہ خدا کا فرمانبردار نہ رہا۔ خدا نے جو اسے حکم دیا تھا اس نے اسے نہ مانا، بلکہ اپنی مرضی کو اس نے پورا کیا۔ وہ نینوا کی بجائے ترسیس کی طرف چلا گیا اور خدا کی مرضی کو اس نے پس پشت ڈال دیا۔ آپ سلیمان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ خدا کے حکموں کو، خدا کی مرضی کو پورا نہ کر سکا اور غیر قوموں میں اس نے اپنے میل جول کو بڑھایا اور وہاں کی عورتوں کو اپنی بیویاں بنا لیا، اور لکھا ہے کہ انہوں نے اس کا دل خداوند کی طرف سے پھیر دیا۔ خدا کی مرضی کو پورا نہ کر سکا۔ ہم موسیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ بھی خدا کی مرضی کو پورا نہ کر سکا۔ کئی دفعہ خداوند کی مرضی کو اس نے پورا نہ کیا۔ خداوند نے کہا کہ ایک دفعہ تو چٹان پر اپنی لاٹھی کو مارنا، لیکن وہ پورا نہ کر سکا خدا کی مرضی کو، 2 دفعہ مارا۔ اور ہم داؤد کے بارے میں پڑھتے ہیں، دیگر اور انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ خدا کی مرضی کے اسیر تو تھے، خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے خدا نے انہیں چنا، لیکن وہ خدا کی مرضی کو پورا نہ کر سکے۔ یسوع نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ وہ یہ کہتا ہے میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں۔ نہ صرف انبیاء بلکہ بنی اسرائیل قوم فرمانبردار نہ رہی، جس کو خدا نے اپنی خاص قوم ہونے کے لیے چنا ہوا تھا، اور جو یہ کہتے تھے کہ وہ ابراہیم کی نسل ہیں، اس ابراہیم کی نسل جو کہ خدا کا دوست کہلاتا ہے، اور وہ یعنی بنی اسرائیل خدا کی مرضی کو پورا نہ کر سکے۔ 40 سال تک خدا بیابان میں ان سے ناراض رہا اور وہ اس کی مرضی کو پورا نہ کر سکے۔ میرے عزیزو، مسیح خداوند اپنے باپ کا فرمانبردار رہا۔ شاگرد بھی یسوع کی مرضی کو، خدا کی مرضی کو پورا نہ کر سکے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سارے جیسے خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا، ساتھ رہنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ چلے گئے اور اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ خداوند یسوع مسیح کو کافی دفعہ کہنا پڑا اور بڑا صاف صاف لفظوں میں کہنا پڑا۔ لکھا ہے لوکا 6 باب اور اس کی
46ویں آیت، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ مرضی یہ ہے کہ خدا کہ اس کے لوگ، خدا کے لوگ اس کی مرضی کو پورا کریں۔ اب بڑا سوال کہ کیوں مسیح فرمانبردار رہا؟ اس کی فرمانبرداری کے وسیلے سے دنیا جانے کہ وہ اپنے باپ سے محبت رکھتا ہے۔ کیوں فرمانبردار رہا؟ تاکہ دنیا جانے کہ وہ اپنے باپ سے محبت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، جو اپنے باپ سے محبت رکھتے ہیں، جو بچے، وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اور دنیا گواہی دیتی ہے کہ یہ بیٹا، یہ بیٹی اپنے باپ سے پیار کرتی ہے کیونکہ اپنے باپ کی باتوں کو پورا کرتی ہے۔ میرے عزیزو، فرمانبرداری کی بنیاد محبت پر ہے۔ تابع فرمانی اور محبت کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ تابع فرمانی ہی سے دنیا جانتی ہے کہ آپ جسے پیار کرتے ہیں، ہاں آپ اس کے تابع فرمان ہیں، اس کے حکم کے نیچے ہیں۔ اس لیے وہ یہ بتانے آیا کہ کلیسیا کے شریک یہ جانے کہ وہ خدا کے فرزند ہیں۔ یسوع کے ساتھ تعلق ہونے کے ناطے سے وہ بھی خدا کے فرزند ہیں، اور ضرورت ہے کہ خدا جو انہیں محبت رکھتا ہے اور اپنی محبت میں اس نے اپنے بیٹے کو اس روئے زمین پر بھیجا، اور اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے قربانی کرے، صلیب اٹھائے اور ہمارے گناہوں کو اپنا خون دے کر معاف کرے۔ خدا نے اسے اس لیے ہمارے درمیان بھیجا اور اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم بھی، جو کہ خدا کو اپنا آسمانی باپ کہتے ہیں، خدا کی مرضی کو ہم پورا کریں۔ خاص طور سے ان دنوں میں جب کہ یہ آئسولیشن کے دن ہیں، علیحدگی کے دن ہیں، علیحدہ رہنے کے دن ہیں، کیونکہ ملک پر ایک مہلک وبا نے چڑھائی کر رکھی ہے۔ صرف ایک ملک پر نہیں، دنیا کے تمام ملکوں پر، تمام دنیا میں یہ وبا اپنی پوری قوت کے ساتھ چھائی ہوئی ہے۔ گورنمنٹس نے اعلان کیا ہے کہ گھروں کے اندر رہا جائے، گھروں کے اندر رہ کر دفتروں کے کام کیے جائیں، لیکن فرمانبرداری نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، کیونکہ حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں۔ حکومتوں کا حکم مانا خدا کی تابع داری کرنا ہے۔ یہ دن جو کہ بڑی احتیاط کے دن ہے، ان دنوں میں حکومت ہماری بھلائی کے لیے جو احکامات جاری کرتی ہے ان کو ماننا ہم پر فرض ہے، اس لیے کہ یسوع نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اپنے باپ کے حکموں کو مانا۔ اس کے باپ کا حکم یہ تھا کہ وہ ہمارے لیے اپنی جان دے، اور اس نے اس کے حکم کو مانا۔ ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم باپ کے حکموں کو مانیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے لیے دیے جاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو خداوند کی اور حکومت کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔